بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ڈپریشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈپریشن کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے کیا منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈپریشن ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو نہ صرف آپ کی جسمانی و نفسیاتی صحت کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے سونے، جاگنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ سوچنے تک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ بہت سارے آدمیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو بہت ساری سوچیں میرے اوپر غالب آ جاتی ہیں اور مجھے نیند میری آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نیند غائب ہو جاتی ہے یہی ڈپریشن ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری علامتیں جو ہوتی ہیں یہ ڈپریشن ہے۔ یہ ڈپریشن ایک ایسی خطرناک بیماری ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی شخص اس سے محفوظ ہو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مردوں کے مقابلے میں یہ مرض خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ معاشرے کے بڑھتے ہوئے مسائل، کم آمدنی اور زائد اخراجات، گھریلو پریشانیاں اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات نے انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کم آمدنی پہ جھگڑے چلتے ہیں، زائد اخراجات پہ جھگڑے چلتے ہیں۔ اگر بیوی نے زیادہ اخراجات گھر کے کر لیے تو شوہر لڑنے لگتا ہے، وہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور بیوی کو یہ گلا رہتا ہے کہ آپ کم آمدنی لاتے ہیں تو میں خرچہ پورا کر نہیں سکتی ہوں، تو گھر میں وہی پریشانیاں۔ یہ تمام یعنی بیوی بھی ڈپریشن کی شکار اور وہ مرد بھی ڈپریشن کا شکار۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کم آمدنی اور زیادہ اخراجات۔ اب جہاں پر کم آمدنی ہوگی اور اخراجات زیادہ ہوں گے تو وہاں پر دونوں افراد ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ اب ان دونوں میں یہ مرض اتنا بڑھتا جائے گا، اب ان کو نہ رات کو نیند آئے گی اور نہ کھانے پینے کا ان کو کوئی ہوش رہے گا۔ اب ہر وقت وہ سوچوں میں مگن رہتے ہیں۔ ہر وقت وہ سوچے گا کہ میں اپنی آمدنی کس طرح بڑھاؤں، اور وہ بیوی سوچے گی کہ میں کس طرح گھر کے اخراجات کو اس کم آمدنی میں کیسے پورا کروں۔ تو اب یہی الجھنیں اس کو اور مزید اس بیماری میں مبتلا کرتی جائیں گی اور وہ نفسیاتی مریض بن جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کے دور میں کوئی ایسا شخص میں سمجھتا ہوں آپ کو نہیں ملے گا جو اس مرض میں مبتلا نہ ہو۔ یہ عام بیماری ہو گئی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی عام بیماری ہو گئی ہے۔ اس میں امیر آدمی مبتلا ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں جو غریب آدمی ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو بھی بڑی بڑی سوچیں ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، مہنگائی نے ہر آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی ایسی صورتحال سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے جس سے ہم مزید الجھنوں اور ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈپریشن کی مزید وجوہات بیان کرتا چلوں گا کہ ڈپریشن کس طرح ہوتی ہے۔ گھریلو لڑائی جھگڑے اور بے روزگاری جیسے مسائل انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ گھریلو لڑائی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گھریلو جو لڑائی ہوتی ہے وہ بے روزگاری کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے ہی وہ گھریلو لڑائی بن جاتی ہے۔
گھریلو لڑائی ہوگی ایسے کہ وہ کما کر نہیں لائے گا تو گھر میں فاقہ کشی ہو جائے گی، فاقہ کشی ہو جائے گی تو گھر میں یہ لڑائی جھگڑے یہ ہو جائیں گے، اس طرح وہ ڈپریشن کا ہی شکار ہوتے جائیں گے۔ بہت زیادہ دباؤ، اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کسی بھی چیز کا تو اس سے بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا افراد نہ ہو کہ آپ کے غم کو بانٹے، آپ کے غم کو ہلکا کرے، تو کوئی آپ کو ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے، تب بھی آپ اپنے سوچوں میں مگن رہیں گے، پھر بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض ایسے حساس افراد ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ سوچ اپنے ذہن میں بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ جب وہ بار بار وہ ذہن میں سوچ دہراتے رہیں گے تو ٹینشن بڑھتی جائے گی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ زیادہ تر لوگ اپنے دل کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دل میں رکھتے ہیں، وہ دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں۔ اب وہ اپنے دل کی بات کسی دوست کے ساتھ اس نے شیئر نہیں کیا، وہ اپنے اندر دل ہی دل میں وہ باتیں رکھیں گے اور کڑتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کی الجھنیں بہت مزید بڑھتی جائیں گی۔ جب اس کی الجھنیں بہت زیادہ بڑھتی جائیں گی تب بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ ساری وجوہات ہیں ڈپریشن کی، اس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈپریشن کے لیے آپ جب بھی کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو، آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ڈپریشن چلی جائے گی۔ آپ نے قرآن شریف میں نہیں سنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ اگر آپ کے دل کو سکون، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کو سکون ملے، میرے دل کو چین ملے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہم اپنے ڈپریشن کو ان الجھنوں میں، سوچوں میں رہ کر ڈپریشن کا حل نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ڈپریشن نہیں ہوگی، ڈپریشن دور چلی جائے گی۔ آپ کو بتایا نا کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے نا، ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی مشکلات پیش آئے، آپ نماز سے مدد حاصل کریں، آپ وضو کر کے آپ مسئلے پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ جب آپ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا سمجھو کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، سجدہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، یعنی سجدے کی جو حالت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا سمجھو کہ قریب سے قریب تر حالت ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ آپ سجدہ کر کے آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تو ڈپریشن چلا جائے گا، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اتنی گھریلو پریشانیاں ہیں، کوئی چیزیں ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی اس آیت پر عمل کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو یہ بیماری کچھ نہیں کرے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ صرف آپ اپنی سوچوں کو، الجھنوں کو اپنے ذہن پر سوار رکھیں گے، پھر تو یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، تو آپ اس سے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا، آپ کی نیند چلی جائے گی، آپ کو کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، آپ دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے۔ جب آپ دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کی اس خطرناک بیماری سے آپ محفوظ بھی رہ سکیں گے۔ تو اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کیا، اس خطرناک بیماری
جو آج کل ہر عام و خاص مبتلا ہے اس بیماری میں، تو اس سے آپ کو جب نجات حاصل کرنی ہے تو میری ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایسا وہ ہے نا، نسخہ ہے نا کہ آپ کو ڈپریشن سے نکال دے گا۔ ڈپریشن سے نکلنا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس پر عمل کرتے جائیں۔ آپ ڈپریشن کی بیماری سے ایسے نکل جائیں گے، آپ کو نہ کسی ڈاکٹر کی دوائی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس صرف اس آیت پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی جو ہے دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ جب آپ کی دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، چین ملے گا، اور تھوڑے میں آپ اپنے آپ کو گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی مہنگائی ہے، اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنی مہنگائی ہے، میں اس کو، آپ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ جب آپ اپنے سے کم والے کو دیکھیں گے، آپ ڈپریشن کا شکار ہی نہیں رہیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو آپ اس دوڑ میں لگ جائیں گے، اس دوڑ میں لگ جائیں گے تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موٹر سائیکل عطا کی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو جب یہ آپ سوچیں گے تو ہر حال میں جب خوش رہیں گے، تھوڑے میں بھی گزارا کریں گے، تو ڈپریشن دور چلا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، آج کل ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے، غریب بھی مبتلا ہے تو امیر بھی مبتلا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ڈپریشن ہے یہ امیروں کی بیماری ہے، یہ ڈپریشن جو امیر ہوتی ہیں اس کو زیادہ سوچی ہوتی ہے، کاروبار کی سوچی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھنے کی ان کی سوچی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج میرے پاس 1 لاکھ ہے، اس کو میں 2 لاکھ کس طرح کروں، 2 لاکھ ہے تو اس کو کروڑ کس طرح کروں۔ مگر آج کل یہ نہیں ہے، آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو غریب آدمی بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا کہ آپ کم پر اپنا گزارا کریں اور اپنے سے کم والے کو دیکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک بیماری، یہ خطرناک بیماری ہے ڈپریشن، اگر کوئی اس سے نہ نکل سکا تو میں سمجھتا ہوں اس کا، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس کا ذہنی سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا ذہنی سکون ہے نا، آپ کی صحت ذہنی سکون سے بنے گی۔ آپ کو کوئی کھانا پینا اچھا نہ لگے تو پھر آپ کو کیا فائدہ زندگی گزارنے کا؟ آپ کو نیند نہ آئے پھر کیا فائدہ؟ تو اسی لیے اگر آپ کو نیند کی وہ ہے نا، تو جب آپ کو نیند ہی نہ آئے نا، اس کے لیے آپ رات کو مسلح پر بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، آپ کو نیند آ جائے گی، آپ کو سکون، ذہنی سکون ملے گا، نیند بھی آئے گی، اور اپنے ان تمام خیالات کو جھٹک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف یہ سوچنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ ڈپریشن کا شکار بھی نہیں رہیں گے، اور اس بیماری کو آپ سمجھیں کہ جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ اس آیت کو پکڑ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ڈپریشن ختم۔ مہربانی۔